بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آ فرما دے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محترم سامعین، میں نے قرآن مجید کی جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں، کس معیار کے مطابق محبت کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ سے ٹھنڈی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں کی تشنگی دلوں کی تشنگی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جس انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں آج جب کہ محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کارواں عشق کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی حدود پر استوار کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ محترم سامعین، اس آیت میں سرسری طور پر دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقہ کا انسان کی پرواز اور رفعت میں کے کتنا بڑا کردار ہے۔ محترم سامعین، یہ آیت کریمہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا درس دے رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ خالق کائنات کی محبت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ محبت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع
یعنی آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ جو فرمائے اسی طرح کرنا۔ اگر فرمایا کہ دن کو بھوکے رہو تو دن کو بھوکے رہنا، اگر فرمایا کہ عید کے دن کھانا کھاؤ تو کھا لینا، اگر فرمایا کہ تلوار لے کے جہاد کے لیے نکلو تو جہاد کے لیے نکل پڑنا، سر ہتھیلی پر رکھ کے شجر اسلام کو سیراب کرنے کے لیے بے خوفہ خطر نکل پڑنا۔ یہی ساری چیزیں یعنی اتباع اور اس کے سارے تقاضے ایک نقطے پر سمٹ کے آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ہو۔ جس کے ساتھ محبت نہ ہو اس کے کہنے پر تو انسان اٹھ کر کھڑا ہونے بھی پسند نہیں کرتا۔ جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑا ہو جانا تو دور کی بات ہے۔ لہذا ساری محبت اتباع کا سلسلہ، کاشانہ اتباع، پوری عبادتیں جو ہیں ان سب کا محور یہ ہے کہ پہلے بندے دل میں محبوب کا پیار آ جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب آ جائے گی تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ تو ہوگا کہ یہ حکم میرے محبوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہذا ساری اسلامی عبادات کا محور اور انسانی زندگی کا مقصد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت پر موقوف ہے۔ اللہ کریم ہمیں اتباع رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔